باپ کا کالر پکڑا بیٹا، جھگڑا ہو گیا باپ بیٹے میں، تو باپ کا کالر پکڑ کے بیٹا گھر سے نکالا وہ سارے میں، بولا زیادہ بولو زیادہ بولو، اب گھسیٹ کر کے دروازے پہ لایا باپ کو، اب دروازہ سے تھوڑا آگے بڑھا تب باپ بولا گے بیٹا بس بس کر، یہی رک جاؤ، تو بیٹا بھگ سے کالر چھوڑ دیا، کیا بات ہے؟ تو باپ نے کہا کہ بیٹا ہم بھی اپنے باپ کو یہی تک کالر پکڑ کے کھینچ کے لائے تھے، آج اس کا بدلہ تم نے ادا کر دیا۔ اس لیے میرے نوجوانوں، میرے بچوں، ایک بات یاد رکھنا، اپنے ماں باپ کے ساتھ کبھی بدسلوکی مت کرنا، ان کے دلوں کو ٹھیس مت پہنچانا، قسم خدا کہ اللہ ناراض ہو جائے، اور اللہ ناراض اگر ہو گیا تو دنیا بھی برباد، آخرت بھی برباد۔ ترقی نہیں کر سکتے تم، دولت نہیں کما سکتے ہو تم، اگر دولت کما بھی لو، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ، تمہیں سکون کی زندگی نصیب نہیں ہوگی، اور انشاءاللہ تم نے اپنے ماں باپ کو جتنی تکلیف پہنچائی ہے، کہ جب تک تیرا بیٹا اتنی تکلیف پہنچا نہیں دے گا تو مر نہیں سکتا۔ انشاءاللہ اپنے ماں باپ کی خدمت کریں گے انشاءاللہ۔ ارے کتنے لوگ تیار ہیں؟ ذرا ہاتھ اٹھائیں، انشاءاللہ اپنے ماں باپ کی خدمت کریں گے، الحمدللہ۔ اپنے ماں قربان جاؤ، جن کے ماں باپ خدمت کرو ان کی دعا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت دعا کیجئے گا، کہا ہے بھائی کہا ہے؟ بولا حضرت دعا کیجئے گا، ارے ہم سے کاہے دعا کروا رہا ہے؟ تیری ماں ہے؟ بولا ہاں ہے۔ تیرا باپ ہے؟ بولا ہاں ہے۔ تو جانا، سب سے بڑا ولی تو تیرے گھر میں تیرا باپ ہے، تیری ماں۔ ہم سے مت کہو دعا کیجئے حضرت، ارے کیا ضرورت ہے، کیا ضرورت ہے ہم سے کہنے کی؟ ماں ہے نا گھر میں، باپ ہے نا گھر میں، بولا نا باپ سے، اے ابا تو ہمرے لیے دعا کرو۔ ارے باپ دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دے گا نا، ماں اگر دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دے گا نا، اللہ تیری زندگی بدل دے گا، اللہ تیرا تقدیر بدل دے گا۔ اس لیے بتایا گیا کہ ماں کے اٹھے ہوئے ہاتھ دعا کے لیے، جب ماں ہاتھ اٹھاتی ہے، باپ جب ہاتھ اٹھاتا ہے اپنے اولاد کے حق میں، اللہ اس دعا کو رد نہیں کرتا، اپنی بارگاہ میں قبول کرتا۔ سب سے بڑا ولی تو تیرا باپ ہے، سب سے بڑی ولیجہ تو تیری ماں ہے۔ ماں سے دعا کر، دعا کرا، باپ سے دعا کرا، اللہ تیری تقدیر بدل دے۔ مت پوچھو راتوں کو میں بھی کیسے کیسے سوتا ہوں، مت پوچھو راتوں کو میں بھی کیسے کیسے سوتا ہوں، جب جب ماں کی یاد ستائے چپ کے روتا ہوں، چپ کے روتا ہوں۔ ہے حیدر ماں کے چرنوں میں تن من دھن قربان ہے، جو ماں کی ممتا نہ سمجھے وہ کتنا نادان ہے، وہ کتنا نادان ہے۔ ہم کو اپنے مات پتا پہ آج بڑا بھیمان ہے جن کے سر پہ ماں کی ممتا، جگ میں بڑا انسان ہے، جگ میں بڑا انسان ہے۔ انشاءاللہ ماں باپ کی خدمت کرو گے، ہاتھ اٹھاؤ انشاءاللہ، الحمدللہ۔ سارا مجمع تیار ہے۔ رحمت کے برستے ہیں، رحمت کے برستے ہیں انوار مدینے میں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا لگ لو تو سبحان اللہ کیا بولتے ہم؟ رحمت کے برستے ہیں انوار مدینے میں، رحمت کے برستے ہیں انوار مدینے میں، رحمت کے برستے ہیں، رحمت کے برستے ہیں انوار مدینے میں،
رہتے ہیں دو عالم کے سرکار مدینے میں، رہتے ہیں دو عالم کے سرکار مدینے میں، رہتے ہیں دو عالم کے سرکار مدینے میں، ممکن ہے گنہگاروں۔ مدینہ کون کون جائیں گے؟ ذرا ہاتھ اٹھاؤ انشاءاللہ دیکھیں۔ تنویر فتح بھائی ارادہ تو کر سکتے ہیں۔ ہم لاکھ غریب ہیں، ٹھیک ہے میرے جھوپڑی ہے، جھوپڑی میں رہتے ہیں، ٹھیک ہے غریب ہیں ہم، حج میرے اوپر فرض نہیں ہے، پیسہ بھی پاس میں نہیں ہے، لیکن ارادہ تو کر سکتے ہیں۔ ارادہ کرنا میرا کام ہے، لے جانا میرا اللہ کا کام ہے۔ کتنے غریب کو اللہ نے حج کروا دیا، اور کتنا پیسہ والا ٹھک 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 لے کر بیٹھا رہ گیا، حج نصیب نہیں ہوا۔ اور قربان جاؤ، ایک حاجی صاحب حج کر کے آئے تو 2 4 5 نمازی مسجد سے نماز پڑھ کے نکلا، تو حاجی صاحب نے سب کو سلام کیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان لوگوں نے جواب دیا، تو حاجی صاحب ان لوگوں سے بولا کہ خیریت؟ بولا خیریت تو ہے، پہلے آپ اپنا نام بتائیے، آپ کا نام کیا ہے؟ تو حاجی صاحب بولے کہ ہمارو نام ہے حاجی عبدالغفور۔ اچھا تو حاجی چھو؟ تب حاجی صاحب نے ان لوگوں سے پوچھا کہ ایک آدمی کو پوچھا کہ تور نام کی چھو؟ تو وہ آدمی بولا کہ ہمارو نام ہے نمازی عبدالشکور۔ قربان جاؤ، اللہ توفیق دے، پیسہ دے، دولت دے، پہلے فرصت میں اگر حج فرض ہے حج کرو، حج نہیں کیے، پیسہ خرچ ہونے کے ڈر سے، کنجوسی کی وجہ سے، بخیلی کی وجہ سے پیسہ رکھ کر مر گئے، حج ادا نہیں کیا، فرض ادا نہیں کیا، تو سنو، علماء فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا وہ مسلمان ہو کر نہیں مرا، وہ مومن ہو کر نہیں مرا، اور قربان جاؤ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا وہ یا تو یہودی ہو کر مرا یا نصرانی ہو کر مرا۔ ممکن ہے گنہگارو، ممکن ہے گنہگارو تقدیر بدل جائے، ممکن ہے گنہگارو تقدیر بدل جائے، ممکن ہے گنہگارو ممکن ہے گنہگارو تقدیر بدل جائے، جا کر تو ذرا دیکھو، جا کر تو ذرا دیکھو ایک بار مدینے میں، جا کر تو ذرا دیکھو ایک بار مدینے میں، رہتے ہیں دو عالم کے سرکار مدینے میں، رہتے ہیں دو عالم کے سرکار مدینے میں، رحمت کے برستے ہیں انوار مدینے میں۔ جزاک اللہ، پونی بھاگنے یہ حافظ کلیم کا ماشاءاللہ، اے حافظ کلیم صاحب سرکاری نوکری ہے ماشاءاللہ، انہی کا صدقہ نکالے۔ اب وہ بھی ٹاکا تھے 10، یعنی 10 اور 10۔ میں ان کے حوصلے کو، جذبے کو سلام کرتا ہوں۔ کم از کم اس مجمع کے اندر میں ایک مرد مجاہد اٹھا، اشعار پسند آیا، 10 روپے انعام دیا۔ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے کہ یہ نوٹ نیا ہے، نہ تو جلسہ میں نیا نوٹ نہیں چلے، جے نوٹ کہیں نہیں چلتا ہوں وہ جلسہ میں چلی۔ اچھا بولو بات صحیح تھی غلط ہے؟ بولو۔ جو نوٹ کہیں نہ چلے وہ جلسے میں چل جائے۔ ایک نوجوان رات بھر جلسہ سنا، صبح چائے کی دکان میں بیٹھ کے بولا کہ بھیا چلا دلو جی،
تو لوگوں نے پوچھا کی چلے لے؟ بولے نہیں چلا گلے. بولے کیا چلا ہے؟ تو یہ نوجوان بولا کہ کوئی نمرین ہے 1 مہینہ سے لے کے پورنیہ کیا کہتے ہیں کہ میرگنج لے کے گھوم رہے تھے, کوئی دکاندار نہیں لے رہا تھا, پھٹا ہوا نوٹ تھا, اور رات میں جلسہ تھا, کلکتہ والا نعت پڑھ رہا تھا, 10 ٹکا اس کو انعام دے دیے, 90 ٹکا لے لیے, نمری وہیں چلا دی. یہ 10 روپیہ اب حصول برکت کے لیے. ہمارے والدین اس دنیا میں نہیں ہے, ماں کیا ہے, باپ کیا ہے. نوجوانوں, اس کے مقام کو سمجھو. ایک بات یاد رکھنا, ماں راضی, باپ راضی, اللہ راضی. ماں ناراض, باپ ناراض, اللہ ناراض. نہ سجدے قبول ہیں, نہ تلاوت قبول ہے, نہ روزہ قبول ہے, نہ نماز قبول ہے, نہ فرض قبول ہے, نہ سنن قبول ہے, نہ اشراق قبول ہے, نہ چاشت قبول ہے, نہ قابل قبول ہے, نہ صلاۃ التسبیح کی نماز قبول ہے, نہ تہجد قبول ہے. پتہ یہ چلا کہ ماں باپ کو راضی کر لو, اللہ راضی ہو جائے. ماشاءاللہ. بھائی دیکھیے, ایک بچے نے, نوجوان نے 100 روپے میرے ہاتھوں میں رکھ دیے. ابھی کوئی پیسہ لے کے مت آئیے. آپ کیا سمجھ رہے ہیں ہم خالی تقریریں کرنے کھڑا ہوئے ہیں؟ ہم پیسہ لیں گے. ہم جانتے ہیں کہ یہ میرگنج کی سرزمین ہے. آج سے مجھے یاد ہے کہ 6-7 سال پہلے میں جلسہ کر چکا ہوں یہاں پر. بڑے سخی لوگ, دل والے لوگ رہتے ہیں. تو آپ ابھی اطمینان سے بیٹھے رہیے گا, ابھی پیسہ کوئی لائیے گا مت. آپ کے جیب سے پیسہ کیسے نکالنا ہے وہ میرا کام ہے. آپ کا کام ہے جلسہ سننا. آپ جلسہ سنیے. الحمدللہ یہ 110 روپیہ حصول برکت کے لیے ہم اپنے والدین کی ایصال و ثواب کی نیت سے ہم یہیں رکھتے ہیں. اس لیے کہ آپ وہاں بورڈ میں پڑھیے, مدرسہ تعلیم القرآن. الحمدللہ یہ اس کے نسبت سے بھی اس جلسے کا انعقاد کیا گیا ہے. ایک مدرسے کی بنیاد رکھنی ہے, تعزیت کا موقع ہے. اور جناب قاری عبد الوہاب صاحب انہوں نے جلسے کا انعقاد کیا, نوجوانوں نے, محلے والوں نے انعقاد کیا ہے. اس پر ہم روشنی ڈالیں گے. ماں باپ کا مقام کیا ہے؟ میرے بچوں بیٹھ, ارے جو نہ بیٹھے نا, بہت بے چین ہے بچہ. ابھی کوئی لے کے ابھی پیسہ لے کے مت آنا بیٹا. اس بچے کے لیے ایک شعر سنا دیں. ارے بولو نا بھائی, سنا دیں. شاہ رخ نہ بنے گا, شاہ رخ نہ بنے گا, ہاں ہاں شاہ رخ نہ بنے گا, نہ تو سلمان بنے گا, سلمان بنے گا. شاہ رخ نہ بنے گا, نہ تو سلمان بنے گا, سلمان بنے گا. شاہ رخ نہ بنے گا, نہ تو شاہ رخ نہ بنے گا, نہ تو سلمان بنے گا. یہ بچہ میرا, سب بچہ میرا حافظ قرآن بنے گا. نعرہ تکبیر, عظمت قرآن, حضرت مولانا سہراب عالم صاحب کلکتہ میں. اللہ اکبر. یہ بچہ میرا, سب بچہ میرا حافظ قرآن بنے گا, قرآن بنے گا.